وہ ایک لڑکا آتا ہے کسی لباس خریدنے کے لیے، اب وہ اس کے آگے وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے انداز دکھانا شروع کرتی ہے، آپ بڑے خوبصورت ہیں، فلان ہے، یہ والی شرٹ آپ پہ بہت پیاری لگی، اس کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن وہ ایسے انداز میں کہہ رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں آپ یہ ضرور خریدیں، وہ بھی لے لیتا ہے، پھر کہتی ہے کہ ایک اور آپ کو دکھاؤں، وہ اتنا ڈھیر سارا، پتہ نہیں وہ لینے آیا بھی تھا یا ایک آدھی لینے، ڈھیر سارے کپڑے لے لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جب بل پہ جاتا ہے، وہ جب بل آتا ہے کئی ہزار کا، تو اس بیچارے کی آنکھیں کھل جاتی ہے کہ میں کیا کروں، اور ابھی وہ بل پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے، دیکھتا ہے ایک اور لڑکے کے ساتھ وہی رقص جاری ہے اس لڑکی کا، اس کو پھنسا رہی ہے تاکہ وہ بھی یہ کام کرے۔ یہ مسلمان بچیوں کو جنہوں نے یہ ماحول بنایا ہے اس ملک میں، یہ آیات تمہارے خلاف عنقریب پیش ہوئی کہ اللہ چاہتا تھا مسلمان بچیاں، مومن بچیاں حیا کے ماحول میں تربیت ہو، اور تم نے بے حیاؤ، تم نے بے حیائی کا ماحول کر دیا، اپنے مادی اقتصادی فوائد کے لیے تم نے، یہ تمام وہ لوگ کہ جن کے یہ سٹور ہیں اور دکانیں ہیں، یا جو ٹی وی پر اشتہار بنا کر دیتے ہیں جس میں لڑکیوں کو تیار کر کے میک اپ کر کے اور ان کو نچوایا جاتا ہے اور ان کو اس کے بعد بے حیائی والی حرکتیں کرائی جاتی ہیں، تمہاری نظروں میں تو شاید بے حیائی ختم ہی ہو گئی ہو، تم تو اس کو شجاعت کہتے ہو، لیکن قرآن کہتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے جو حیا، اور یہ لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی۔ تیار ہو جاؤ ان قریب، یہ مال تو جو تم کما رہے ہو نا لڑکیوں کو بے حیا بنا کے، یہ تو چلا جائے گا، ان قریب یہ بچے گا جس کا اللہ نے تمہیں ہدایت کی اور تم اس ہدایت کی طرف نہیں توجہ کرتے۔ 25، اور پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے بابا آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے آپ کو اس کی اجرت دیں۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ سنایا، بتایا سارا اپنا زندگی کا قصہ، تو وہ کہنے لگے خوف نہ کرو، تم اب ظالموں سے بچ چکے ہو۔ گویا اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا کہ جس کو اس نے پھر اطمینان سے یہ بات کی، اب تم ظالموں سے بچ گئے ہو۔ 26، ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے بابا اسے نوکری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جسے آپ نوکر رکھنا چاہیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، یعنی کام کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اور امانت دار بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ جب اکیلا بیٹھا ہو خود بھی بیچ میں سے ڈنڈی مار لے۔ 27، انہوں نے کہا، یعنی ان کے بابا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر تمہارے ساتھ کروں کہ تم 8 سال میری نوکری کرو گے۔ یہ نہیں پوچھا تمہاری فیملی کون سی ہے، ہم تو اس قوم کے، ہم اس قوم میں نہیں کرتے، یہاں کچھ جاہل۔ میں ایسے افراد کو جانتا ہوں، ایک قوم کا لڑکا ایک قوم کی لڑکی آپس میں ناجائز تعلقات، بدکاری کر رہے عرصہ دراز سے، پتہ چلا، کسی نے بتایا، ہم نے ان سے کہا کہ یار آپ وہ جن کی لڑکی تھی آپ شادی کروا دو، ہم دوسری قوم میں شادی نہیں کرتے، بے حیاؤ، تمہارے سامنے وہ بدکاری زنا کرتا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، اور شادی سے تم کہہ رہے ہو۔ اس طرح اللہ اس قسم کے جو اللہ کے قوانین سے ہٹ کر اپنی جہالت اور باپ دادا کی فرسودہ ہندوؤں سے لے کر یہ برہمن ہے تو یہ کھتری ہے تو یہ شودر ہے، ہم آپس میں نہیں کرتے، اسلام میں کہاں سے آ گیا یہ؟ پھر اللہ یوں سزا دیتا ہے، جب اللہ کے قانون کے مطابق حلال اور حرام نہیں رکھے جاتے، اس کے بعد پھر بے حیائیاں اور زنا اور بدکاریاں ہوتی ہیں، پھر آنکھیں جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کبھی کہتے ہیں بھاگ گئی، کبھی کہتے ہیں یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا۔ پہلے جو اللہ نے قانون فطرت بنایا تھا، فطرت کے مطابق قانون بتایا تھا، وقت پر تمہیں وہ کام کر دینا چاہیے تھا، اپنے بیہودہ نظریات کے مطابق بچیوں کی شادی نہیں ہونے دیتے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر تمہارے ساتھ کروں کہ تم 8 سال میری نوکری کرو، اور اگر 10 پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے یعنی گویا کہ احسان ہوگا، اور میں تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے، میں تمہیں یعنی تم پہ ظلم نہیں کروں گا، برا مجھے نہیں پاؤ گے، تم تکلیف میں نہیں ڈالوں گا۔ 28، موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان وعدہ ہے، قبول کر لیا حضرت موسیٰ نے، میں ان دونوں میں سے جو مدت پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہے، میں 8 سال رہوں، 8 سال تو رہوں گا لیکن اس 10 سال رہنا میری مرضی ہے، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ وکیل ہے، اللہ ضامن، اللہ ہمارا گواہ ہو گیا۔ 29، پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی
اور وہ اپنے اہل کو یعنی اپنے گھر والوں کو لے کر چل دیے یعنی مصر اپنے وطن کی طرف واپس، تو کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دکھائی دی۔ وہ اپنے اہل خانہ سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے میں کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے کر آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ یہ گزر چکا، ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ 30 پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے ایک مبارک مقام میں درخت سے ندا آئی، اے موسیٰ میں ہی عالمین کا پروردگار اللہ ہوں۔ 31 اور اپنا عصا پھینک دیجئے۔ پھر جب موسیٰ نے عصا کو سانپ کی طرح حرکت کرتے دیکھا تو پیٹھ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ معجزہ فعل خدا ہے، نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ نے خود مثلاً یہ کیا ہوتا تو ڈر کے بھاگتے کیوں؟ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا